ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد أرشد الباري في معظم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اہل حدیث جامع مسجد کلیاکت کے میرے مصلی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سنیں گے یہ مہینہ، اس مہینہ کو حدیث کی زبان میں کہتے ہیں رجب المرجب. قرآن کریم سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور یہ 7 طبق زمین کو پیدا کیا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا تھا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے، ان میں 4 مہینہ عزت و احترام کا مہینہ ہوگا. وہ جو 4 مہینہ عزت و احترام کا مہینہ ہوگا، ان میں سے یہ ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ ہے. سال میں 12 مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا. اگر ہم اپنے مسلح بھائیوں سے پوچھیں گے یہ سال کے 12 مہینے کیا ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں مسلح ہیں، شاید 10 کو بھی یاد نہ ہو یہ 12 مہینے. یہ افسوس کا مقام ہے. جس اللہ نے آسمان اور زمین کے تخلیق کے ساتھ ان 12 مہینوں کا ذکر 30 پارہ قرآن کے اندر کیا، ہمیں اس کا علم نہیں. اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کے اندر اس کا ڈیٹیلز بتایا، ہمیں اس کا علم نہیں. یہ افسوس کا مقام ہے، قرآن اور حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے. میرے مسلح بھائیوں، یہ جو مہینہ میں نے کہا رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے متعلق اس میں اہم واقعہ ایک ہوا ہے، اور وہ بڑا اہم واقعہ کیا ہے، اس واقعے کی طرف میں اشارہ کروں گا اور اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے اس چیز کو میں بتاؤں گا. محترم حضرات، رجب کا مہینہ عزت و احترام کا مہینہ، لیکن لوگوں نے اس کو بھی چھوڑا نہیں. ہاں، اس سے پہلے ایک بات میرے مسلح بھائی نے پوچھا ہے، بھول گیا تھا، ذہن میں بات آ گئی. لوگ خوشی سے خریدتے ہیں بکرا، ذبح کرنے کے لیے درگاہوں میں لے جاتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں چلیے کھانا کھا لیجیے، بہترین بکرا لیا ہے ہم نے. میرے مسلح بھائیوں، اللہ آپ کو بچائے اس حرام خوری سے. حرام خوری نہیں، حرام خوری سے اگر کسی طرح بچ بھی جائے آپ، لیکن شرک سے آپ بچیں گے نہیں. ہم نے کئی جمعہ پہلے بتایا تھا انداء للرحمن ولدا، اتنا بھیانک سنگین گناہ ہے کہ اس کام کے قریب بھی جاؤ تو آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے، دنیا درہم برہم ہو جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مسند احمد بن حنبل، حدیث شریف کے کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل. 55 جلدوں میں یہ کتاب ہے، حدیث کی موٹی موٹی 55 جلدوں میں یہ کتاب ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ایک حدیث بیان کیا ہے، پورا تو نہیں لیکن اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، پھر اپنے سبجیکٹ پر آؤں گا. 2 آدمی نکلا سفر میں، ایک مندر سے گزر رہا تھا. سنیے گا، 2 آدمی نکلا، ایک مندر سے گزر رہا تھا.
لوگوں نے کہا اس میں کچھ نذرانہ پیش کرو، چڑھاوا چڑھاؤ۔ ایک نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی گردن مار دی گئی۔ دوسرا آدمی تھا، اس سے کہا چڑھاؤ۔ کہا کیا چڑھاؤں گا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا کچھ نہیں ہے، ایک مکھی مار کے اس کو بھی اس میں دے دو۔ انہوں نے ایک مکھی کو مارا اور اس کو اس کے مندر میں ڈال دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا دخل النار، ایک معمولی مکھی مار کے اس نے اس کے بتوں پر ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا۔ میرے مسلم بھائیوں، یہ جو چڑھاوا کا گوشت اور بکرا کا گوشت کی دعوت آپ کو ملتی ہے، اتنا بڑا عظیم خطرناک گناہ ہے۔ میں نے کہا انداؤ للرحمن ولدا، قرآن کا بھاشا ہے، آسمان ٹوٹ پھوٹ کے زمین پر گر جائے گا جب رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ خبردار ایسے شرکیہ کھانوں سے دور رہیں، اپنی آخرت بچائیں۔ محترم حضرات، یہ رجب کا مہینہ، اس مہینے کو بھی لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ دین کی دشیشہ کاری، دین میں فتنہ لوگوں نے اتنا زبردست کیا، اصل غائب ہو گیا، نقل اور غلط میں لوگ دھوم دھام مچانے لگے۔ رجب کا مہینہ کونڈوں کا استعمال ہوتا ہے، نہیں سمجھا؟ امام جعفر علیہ الرحمہ، اللہ کے رسول کے خاندان سے امام جعفر حضرت علی کی بیٹوں سے بیٹا کا بیٹا کا بیٹا امام جعفر، ان کے نام پر لوگوں نے اس مہینے میں کونڈوں کا استعمال کیا، نظروں نے آج ڈالا۔ یہی آج کی تاریخ 22 اور 23 رجب، کیا نہیں کیا؟ صلاۃ الرغائب ایک نماز ایجاد کیا جس کی شریعت میں کوئی تعلق نہیں۔ اس مہینے میں روزے کی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مذہب و مسلک کی بات کروں گا دماغ چکرا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا ستفترق امتی، بنی اسرائیل میں 73 فرقے تھے، بنی اسرائیل میں 73 فرقے تھے، 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کلھا فی النار، نبی کی رسول کی حدیث، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، حدیث ما انا علیہ واصحابی، جس طریقہ پر میں محمد اور میرے صحابہ ہوں، یہی ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ محترم حضرات، بات کروں گا تو دلوں کو لگے گا، نبی تو آیا تھا شرک کو دور کرنے کے لیے۔ کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، تبلیغی جماعت والے بڑے ادب سے ان کا نام لیتے ہیں، ہم بھی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں، لیکن مذہب کی جب بات آتی ہے کہہ رہے تھے کہا یا محمد میری کشتی کو بچا لو۔ کتاب ہے ان کی بڑی، 255 صفحہ میں یہ بات انہوں نے لکھا، میرے پاس ریکارڈ ہے، آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ کہا محمد میری کشتی کو بچا لو۔ محمد کشتی کو بچائے گا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، 29 پارہ میں جب یہ سورہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس وقت کی بات صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی نے بلایا اپنے رشتہ داروں کو، بیٹی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، پھوپھی کو بلایا، صفیہ کو بلایا، کہا میرے رشتہ داروں سلونی ما شئتم، صحیح بخاری کی حدیث، جو مانگو مجھ سے لے لو، محمد کے مال میں سے کچھ چاہو لے لو، میں قیامت کے دن تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، میں محمد خود نہیں بچ سکتا، حتی یتغمدنی اللہ برحمتی، حدیث کا شبد ہے، اگر اللہ اپنی رحمت سے مجھے نہ بچائے میں محمد اپنے عمل سے نہیں بچ سکتا۔ کس کو پکار رہے ہو؟ محمد میری کشتی بچا لو،
شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے۔ محترم حضرات، تو صلاۃ الرغائب، ایک نماز اس مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ روزہ رکھا جاتا ہے۔ میرے ایک بھائی نے کہا صبح یا شام کو کہ مولانا روزے رکھنے کا ارادہ کر رہا تھا کل۔ میں کہا اللہ اچھا کیا آپ کو بچا لیا۔ رجب کے مہینے میں اس نیت سے کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے، امام جعفر کی نیت سے، صلاۃ الرغائب کی نیت سے، کوئی حدیث اس سلسلے میں صحیح نہیں۔ سب کے سب جعل، موضوع اور غلط اور بے حیائی ہے۔ محترم حضرات، دین میں لوگوں نے اتنا ملایا کہ اصل کو چھپا دیا، نقل اور گستاخی میں لوگ پڑ گئے۔ تو بات دوسری طرف نکل رہی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس مہینے میں ایک بڑا عظیم واقعہ ہوا، اور وہ کیا واقعہ ہوا؟ یہ واقعہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر نبی کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ چاہے ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھلایا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سنیے کیا مطلب۔ یعنی جتنے انبیاء دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے ان کا ایمان مضبوط ہو، یہ مضبوط کرنے کے لیے ان کو پہلے ان کے پورے باڈی کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا، ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ محمد الرسول اللہ کا دل جیسے مضبوط کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 مرتبہ چیر دیا گیا، یہاں سے لے کے ناک تک، اور اندر کی ساری چیزوں کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ 3 مرتبہ ایسا کر کے آپ کی پوری باڈی کو مضبوط کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنے نبی آئے، ہر ایک کو اللہ نے مکمل طور پر مضبوط کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ابراہیم کو بھی مضبوط کیا، موسیٰ کو بھی مضبوط کیا، عیسیٰ کو بھی مضبوط کیا، محمد الرسول اللہ کو کیسے مضبوط کیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ابراہیم کو مضبوط کیا زمین پر، کیسے مضبوط کیا؟ نمرود نے کیا کیا نہیں کیا، اسلامی اتہاس ہے، آپ جانتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی، آپ کو مضبوط کیا۔ دنیا جل رہی تھی لیکن ابراہیم جل نہیں رہا تھا۔ اللہ نے کہا یا نارو کونی سلاما وبردا علی ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھنا چاہا اللہ تعالیٰ کا، زمین پر دکھایا۔ جس طرح ابراہیم کو زمین پر دکھایا، موسیٰ کو زمین پر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چاہا کہ ہم آپ کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں، کوہ طور میں بلا کے تجلی دکھایا۔ قرآن نے بھی اس بات کو بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کو دکھایا، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا ہی لیا زندہ۔ تو محمد الرسول اللہ کو بھی تجلی دکھایا، اور زمین پر نہیں، آسمان پر بلا کر۔ یہی مہینہ رجب کا مہینہ، یہی مہینہ رجب کا مہینہ، قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الرحیق المختوم میں لکھا، یہی مہینہ رجب کا مہینہ تھا۔ 27 رجب کی تاریخ تھی، اللہ کے نبی کو لے گیا، زمین پر نہیں، آسمان پر۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی خود بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں خانہ کعبہ میں ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا، میرے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے، میری دوسری طرف حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے رسول کا چچیرا بھائی، علی کا بڑا بیٹا، طالب کا بڑا بیٹا، ابو طالب کا بڑا بیٹا، جعفر اور علی 2 بھائی، مسلم 3 بھائی۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ سے قریب ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا، میرے ایک طرف چچا سید الشہداء، تمام شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ تھے، دوسری طرف میرا چچیرا بھائی حضرت جعفر تھا۔ جبریل امین اور 2 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا، کہا، کسی نے کہا کس کو اٹھایا جائے، کہا بیچ میں محمد ہے، اس کو اٹھا۔ مجھ کو اٹھایا ام ہانی کے گھر سے، زمزم کے کنویں حتیم کے پاس۔ حتیم حاجی لوگ جانتے ہیں، خانہ کعبہ سے متصل تھوڑا سا ٹکڑا، حتیم کا معنی ہی ہوتا ہے ٹکڑا،
اس جگہ لایا گیا، پھر وہاں سے زمزم کے کنواں کے پاس لے گیا، چیر کر پورا باڈی دھو کر صاف کر کے ایمان و حکمت اس میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو خانہ کعبہ، مسجد حرام سے یروشلم ایلیا، یہ پرانا نام ہے یروشلم اور ایلیا، مسجد اقصی اور فلسطین، وہاں تک آپ کو لایا گیا۔ رات کے چند سیکنڈ میں کام ہو رہا ہے۔ مسجد اقصی اور خانہ کعبہ میں 40 دن کے ڈسٹنس، آپ پیدل چل کے جائیں، اونٹ والے پیدل چل کے جائیں، مکہ سے لے کے یروشلم مسجد اقصی 40 دن لگے گا، 40 دن لگے گا۔ اس وقت کی رفتار 1300 سے زیادہ کلومیٹر۔ اللہ کے نبی کو جبریل امین نے براق کے ذریعے سے اٹھایا اور مسجد اقصی میں پہنچایا۔ مسجد اقصی میں جو ہوا 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امامت میں موجود کر دیا، نماز پڑھائی، وہی مسجد اقصی کی سیڑھی سے جبریل امین نے آپ کو اٹھایا، لے کے چلے آسمان میں، پہلا دوسرا تیسرا 7واں آسمان تک۔ پہلا آسمان میں گئے، ابراہیم سے حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرا آسمان میں گئے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہو گئی، تیسرے میں گئے، نبیوں سے ملاقات ہوئی، چوتھے میں گئے، ملاقات ہوئی ادریس علیہ السلام، پانچویں میں گئے ہارون علیہ السلام، چھٹے میں گئے موسیٰ علیہ السلام، ساتویں میں گئے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا میں پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بارڈر ایریا۔ جبریل امین نے کہا محمد اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ کہا جبریل امین یہاں تک ساتھ آئے، اب آگے کون ساتھ، کون ہوگا ساتھ چلنے والا؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ سدرۃ المنتہا، قرآن کریم 26 پارہ سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے۔ اذ غشی سدرہ، یہ سدرۃ المنتہا کسی انسان کی نہ فرشتہ کی نہ جن کی طاقت ہے کہ اس سے آگے پہنچے، نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بتایا گیا یہ سدرۃ المنتہا جس طرح زمین میں خانہ کعبہ کا مقام و مرتبہ ہے، آسمان میں سدرۃ المنتہا کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، رب کی بڑائی بیان کر کے نکل جاتے ہیں، دوبارہ قیامت تک ان کو موقع نہیں ملتا۔ سدرۃ المنتہا میں ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، مسندن زہر حدیث کا شبد ہے، ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام میں کچھ باتیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو اس امت کے لوگوں، محمد جاؤ گے دنیا میں اپنی امت سے میرا سلام کہنا۔ حدیث کا شبد یا محمد اقرئ امتک منی السلام وبشرہ، محمد دنیا میں جاؤ گے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ نبی کی امت سلام کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم، جس کا لقب خلیل اللہ، اللہ کا کوئی دوست نہیں، اگر ہے تو وہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، کس کے ذریعے؟ میسنجر کون ہے؟ دنیا کا سب سے نبی اور رسولوں میں سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ۔ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے سمجھا آپ نے؟ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے سمجھا؟ لیکن یہ بھی سمجھیے گا نبی کی امتی ہونے کے لیے عبداللہ اور عبد الرحمان نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی شریعت کو سمجھنا ہوگا۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، باتیں ہوئی، کہا زمین پر جاؤ گے اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ خوشخبری دینا۔ خوشخبری دینے کے بعد 4 باتیں بتائی تھی، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے اصل بات پر آئیں گے۔ پھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے بات کی۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، علماء میں بھی اختلاف ہے، صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، لیکن صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟
کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھا نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا، یہی بات قرآن کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نور ہے. وَأَنَّا، کیسے اللہ کے نور کو انسان دیکھ سکتا؟ زمین میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کو دیکھوں گا. کہا موسیٰ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے مجھ کو. کہا اللہ میں دیکھوں گا. جب اصرار کیا، زبردستی کیا، کہا ایک کام کرو طور کی طرف دیکھو. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی اتارا. جب اس تجلی کی طرف موسیٰ نے دیکھا، قرآن کہہ رہا ہے فَصَعِقَ مُوسَىٰ خَرَّ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر پڑے. صرف تجلی کو دیکھا تو بے ہوش گر پڑے. اللہ کی ذات کو دیکھنا کسی نبی اور رسول کے لیے ممکن نہیں. ہاں قیامت کے دن دیکھیں گے، قیامت کے دن دیکھیں گے. سورہ قیامہ میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور سب سے بڑی نعمت ایک جنتی کے حق میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کی ذات کو دیکھنا، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو میرے مسلم بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو دکھایا. قرآن کریم 15 پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے واسطے تھوڑا سا اسٹڈی کیجئے. اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس واقعے کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے. محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. مکہ والوں نے کیا نہیں کیا، اسلامی اتہاس پڑھیے سمجھیے اور آپ سمجھتے ہیں. مکہ سے آپ پریشان ہو گئے، طائف چلے گئے، وہاں اولادوں نے کیا کیا یہ اتہاس بھی آپ جانتے ہیں. جب ناامید ہو گئے، نبی نے ایک بات چاہا، پہاڑ پر چڑھ گئے، کہا اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کر دوں گا. جبریل امین آ گیا. اللہ کے نبی نے جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا، ان کی اصلی چہرے میں، اصلی شکل میں. ایک مرتبہ یہاں جب اللہ کے نبی اپنے کو پہاڑ سے گرا کے ہلاک کرنا چاہ رہے تھے، جبریل امین کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا. اور ایک مرتبہ یہاں جب آپ کو آسمان میں لے جایا گیا، نزلتن اخری، قرآن کی آیت ہے سورہ نجم کی، دوسری بار دیکھا جبریل کے جسم پر 600 پر لگے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا جبریل امین کے جسم میں 600 انجن لگے ہوئے تھے. 2 انجن میں ہمیں کولکاتہ سے سعودی عرب 6 گھنٹہ میں جہاز پہنچا دیتا ہے. 600 انجن جس کے جسم میں لگا ہو، کتنے سیکنڈ میں وہ آسمان کا سیر کرا دے گا؟ محمد الرسول اللہ کو لے کے گئے، آئے، راتوں رات کام تمام. تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناامید ہو رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی. کہا محمد مکے والوں نے پریشان کیا، طائف والوں نے پریشان کیا، دنیا سے آپ پریشان ہو گئے، پریشان مت ہوئیے. اگر زمین والے آپ کی قدر نہیں کرتے، انسان قدر نہیں کرتے، جنوں کی ایک جماعت آ گئی اسی رات اور کہا انا سمعنا قرآنا یہدی الی الرشد. ایک سورہ ہے سورۃ الجن 29 پارہ میں یہ سورہ نازل ہو گئی. ایک طرف جنوں کو بھیج کر رسول کی مدد کی، دوسری طرف آسمان میں بلا کر کہا اگر زمین والے قدر نہیں کرتے، آسمان میں آپ کی قدر ہے، آپ کا مقام ہے. یہی ہے لنریہ من آیاتنا الکبریٰ. یہاں جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کو جنت و جہنم کا سیر کرایا گیا، دکھایا گیا. سنو میرے مسلم بھائیوں، اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا. ان میں سے یہ بھی دیکھا ایک آدمی خون کی نہر میں تیر رہا ہے،
اس کنارے سے اس کنارہ جا رہا ہے، ایک بڑا پتھر ان کے سر پہ مار دیا جاتا ہے، تہس نہس ہو کے ختم ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودہم غیرا، جہنم میں آگ آپ کے جسم کو ختم کر دے گی، پھر سیکنڈ میں ادھر وہ جسم آپ کا تیار، پھر آگ ختم کر دے گی۔ اللہ کا عذاب۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی تازہ سر پتھر پہ مارا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، پھر دوسری طرف آیا ٹھیک ہو گیا۔ کہا یہ کون ہے؟ اللہ نے بتایا۔ سنو میرے مسلم بھائیو، سنو اور اپنے گریبان میں جھانکو۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جب کہا جاتا تھا حیا علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے، اس وقت ان کا ماتھا بھاری ہو جاتا ہے۔ کئی آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے ہیں۔ سوچو میرے مسلم بھائیو، اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 چیزیں دی تھی کہ 50 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں 5، لیکن ہمیں ثواب ملتا ہے 50 کا۔ یہ اللہ کا حکم۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، 26 پارہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ پڑھتے ہیں 5، ثواب ملتا ہے 50 کا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی کو دی گئی خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، جس کو اللہ کے نبی روزانہ رات کو پڑھتے تھے۔ اور تیسری چیز ہم نے شروع میں کہا تھا، مکھی دے دیا درگاہ میں، جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ کی امت میں جو شخص اللہ کا شریک اور ساجی نہیں ٹھہرائے گا وہ جنتی ہے۔ 3 چیزیں آپ کو ملی زمین پر آگے، تفصیل ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے خود دیکھا۔ میرے مسلم بھائیوں جو بے نمازی ہیں، بے نمازی کا اسلام میں کوئی مقام نہیں، سور اور کتا سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بل ہم اضل، آپ کا امام نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے بل ہم اضل، بے نمازی ہو، اللہ اکبر کی صدا سن کے مسجد میں نہیں آتے، اللہ کی قسم سور کتے سے بھی زیادہ آپ گیا گزرا ہے۔ یہ ہماری شریعت بتا رہی ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث بتا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کتنی بڑی سزا۔ میرے مسلم بھائیوں، اگر آپ بے نمازی ہیں، عصر کے وقت سے آپ توبہ کیجئے، نماز پڑھیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔